یہ ایک مسئلہ جو ہے میں ہر سال اس کو دہراتا ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ ناواقف لوگ آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یقیناً نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شاید میں کل ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک عجیب مسئلہ لکھا ہوتا ہے فقہ کی کتابوں، کبھی ایک ایسا مسئلہ پیش آتا ہے آدمی کہ اگر وہ روزہ بچانے جاتا ہے تو نماز ٹوٹ رہی ہوتی، اور نماز بچانے جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ رہا ہوتا۔ یہ بہت دلچسپ مسئلہ ہے، البتہ پیش کم آتا۔ تو اس کا فتویٰ علماء کا یہ کہ نماز بچا لو روزہ توڑو۔ ہمارے ہاں نماز توڑنا تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے لوگوں کے سامنے، یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ اس دیہاتی جیسا مسئلہ نہیں ہے جس سے جب کہا گیا کہ تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا عدالت میں تو بہت پریشان تھا، لیکن جب قرآن اٹھا کے آیا تو بہت خوش تھا۔ کیوں خوش؟ کہا میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں کتنے من کا قرآن ہوتا ہے جو مجھے اٹھانا پڑے، وہ تو کوئی مشکل نہیں نکلا، وہ تو آدھا سیر کا قرآن تھا۔ تو روزہ توڑنا ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی بلڈنگ توڑنا ہے یا کوئی بڑی دیوار توڑنا کہ ہم لوگ پریشان ہو جائیں۔ نماز توڑنا تو لوگوں کے لیے کھیل سا بن جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، جبکہ اسلام میں واجب نماز کو توڑنے کی اجازت ہی نہیں سوائے اس کے کہ جان یا مال خطرے میں ہو۔ لیکن اگر کبھی اس طرح آدمی پھنس جائے، ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ یا نماز توڑو یا روزہ توڑو، تو حکم اسلام ہے روزہ توڑ لو نماز کو بچا لو۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نماز زیادہ اہم ہے روزے سے۔ لیکن سزا کی منزل پہ دنیاوی سزا میں اسلام نے روزے کی سزا سخت رکھی ہے دنیا میں، نماز کی سزا نرم۔ سزا سے مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 10 دن نمازیں نہیں پڑھی بغیر کسی مجبوری، گناہ کیا، لیکن قضا کرنا ہے ان 10 دنوں کی بس، اور کچھ نہیں۔ نمازیں مثلا ایک دن میں 5 نمازیں، 10 دن میں 50 نمازیں قضا ہوئیں، اب واجب مجھ پر صرف یہی 50 کی قضا۔ ہاں ایک چیز مستحب ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز قضا کر کے سو جائے تو مستحب یہ ہے کہ اگلے دن وہ کفارے کا روزہ رکھے، وہ بھی صرف عشاء کے لیے ہے اور وہ بھی مستحب ہے۔ اور رمضان میں تو یہ مسئلہ نہیں چلے گا کیونکہ رمضان میں تو کوئی اور روزہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن باقی سال اگر کبھی کوئی آدمی نیند کی وجہ سے عشاء کی نماز قضا کر دے تو صبح اٹھ کے اسے قضا نماز تو پڑھنا ہے، یہ بھی مستحب ہے کہ ایک روزہ رکھ لے کفارے کا، یہ گناہ کیا ہے عشاء کی نماز قضا کر کے، لیکن وہ مستحب ہے۔ تو نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب توبہ کرے اتنی ہی نمازیں پڑھنا ہے بس۔ روزے میں ایسا نہیں، اگر روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا جبکہ وہ بالغ تھا، یعنی لڑکی کے 9 سال مکمل ہو کے 10واں سال شروع تھا، لڑکے کے 15 سال مکمل کر کے 16واں سال شروع تھا، اور اس نے واجب روزہ بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا، تو اب اس روزے کی قضا تو کرنا، اس کے ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ یا ایک غلام آزاد کریں، یا 60 روزے رکھیں، اور یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اور ان کے ساتھ وہ ایک قضا تو رکھنا ہی رکھنا، جو قضا روزہ وہ تو رکھنا ہی، ایسا نہیں ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو روزہ معاف، روزہ اپنی جگہ قضا کی نیت سے رکھیں، اور جرمانے کے طور پہ ان 3 میں سے کوئی ایک سزا آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ غلام تو آج کل ممکن نہیں، لیکن جب ممکن تھا تو یا ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام کی ایسی قیمت تھی اسلامی معاشرے میں جیسے کار کی نہ صحیح تو ایک موٹر سائیکل کی قیمت کے برابر تو ہوگی، اتنا بڑا جرمانہ، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے خود رکھیں۔ اچھا یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا۔ اب ایک بات اس میں اور سن لیجئے کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ کم پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے یا رکھ کے توڑ دے، البتہ یہ صرف رمضان کی بات ہو رہی ہے، روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھ کے توڑ دے تو یہ 3 جرمانوں میں سے ایک جرمانہ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام چیز سے روزہ توڑے، حلال نہیں حرام چیز سے، تو اس کو 3 جرمانے دینا پڑیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیا، نہیں، غلام بھی آزاد کرو، اس کے ساتھ 60 غریبوں کو بھی کھانا کھلاؤ، اور اس کے ساتھ 60 روزے بھی رکھو اگر حرام چیز سے کسی نے روزہ توڑا۔ اچھا آج کل غلام تو نہیں، تو بہرحال پھر بھی یہ 2 سزائیں تو برداشت کرنا ہو۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کسی نے روزہ رکھا اور اس کے بیچ میں زنا کر دی، اب اسے روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن
یہ سزا اس کی کیا ہے کہ وہ قضا روزہ بھی رکھے گا، 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلائے گا، اور 60 روزے جرمانے کے بھی رکھے گا اگر اس نے زنا کیا، اسلامی زنا۔ اسلامی زنا اور ہے، بعض آپ حضرات میں سے بعض کی زبان سے میں نے ایک اور زنا سنا، یہ فلاں آدمی تو اپنی بیوی سے زنا کرتا ہے، خیر وہ تو ایک دوسری بات ہو گئی ہے، تو یہ جملہ میں نے سنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں چلے گا، لیکن جو بہرحال شریعت کی نگاہ میں پہلے حرام، یہ 3 سزائیں آ گئی۔ بلکہ بعض ایسی حالتیں ہوتی ہے بیوی کے لیے کہ اس حالت میں شوہر کے لیے قربت حرام، پھر بھی اگر اس حالت میں قربت کرے تو یہ حرام والا عمل ہو گئے۔ اگر روزے کے بیچ میں معاذ اللہ یہ عمل ہوا، تینوں کفارے دے۔ استمنا، جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی رائج ہو گیا ہے گناہ، نوجوانوں کا مسئلہ، یعنی اپنے آپ پہ غسل واجب کر لینا گناہ کر کے، اگر کسی نے روزے کے بیچ میں یہ عمل کیا تو اسے قضا بھی کرنا اور 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا اور 60 روزے جرمانے کے بھی رکھنا۔ اللہ، رسول اور امام پہ جھوٹ باندھنا یہ ویسے ہی حرام ہے، روزے کے علاوہ بھی۔ روزے کے علاوہ بھی آپ کو حق نہیں ہے آپ کوئی اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھے، کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں آپ کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا، مثلا لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شادیاں آسمان پہ ہوتی ہیں، قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا، لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا، یہ جھوٹ اگر اس نے باندھا، اس کو تینوں کفارے دینا واجب، یا رسول سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دی، یا امام سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دی، یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کتاب میں دیکھا کہ امام نے یہ فرمایا، اب کیا پتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا غلط، آپ اگر کتاب کی پڑھی ہوئی چیز بھی دوہرا دیں، آپ کا روزہ گیا اور تینوں کفارے آ گئے۔ ہاں اگر آپ کتاب کا حوالہ دے دیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام نے یہ کہا تو ٹھیک، لیکن آپ کتاب کا نام نہ لیں، آپ کا امام نے یہ کہا، تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی امام نے کہا، آپ تحقیق کی بات کر رہے ہیں، تحقیق والی بات، روزہ آپ کا غلط ہو جائے۔ خیر یہ تو میں مثالیں جو دے رہا ہوں سو دے رہا ہوں۔ اگر کوئی روزے کے بیچ میں شراب پی، بھنگ استعمال کر لے، چرس استعمال کر لے، ہیروئن استعمال کر لے، نہیں برداشت کر سکا، روزہ توڑ لی، تو خالی قضا ہی نہیں ہے، تینوں کفارے اس کو دینا۔ یا اگر کوئی آدمی روزے کے بیچ میں خون، اگر خون نکل آیا دانتوں سے اور خون کسی آدمی نے پی لیا، خون کا پینا حرام ہے، اسلام عام حالت میں بھی حرام ہے، عام حالت میں بھی حق نہیں ہے خون پینے کا، روزے کی حالت میں اگر کسی کے منہ سے خون نکلا اور اس نے پی لیا، روزہ تو اس کا گیا مگر 3 کفارے آ گئے اس کی گردن، اسے قضا بھی کرنا، اسے غلام بھی آزاد کرنا ہے، 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، 60 روزے اور بھی رکھنا۔ اور یہ جو 60 روزے رکھنا یہ بڑا سخت کفارہ، کیونکہ اس میں 31 روزے تو مسلسل رکھنا پڑتے ہیں، اگر ایک روزے میں کسی نے یہ غلطی کر دی تو یہ یاد رکھ کہ، اور اسی میں کل میں مسئلہ بتاؤں گا، اب تو وقت گزرا جا رہا، مکھی اور مچھر کا کھانا بھی اسلام میں حرام ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ حرام میں کتا اور سور تو ہی حرام، جس کا کھانا حرام، مکھی کھانا بھی حرام، مچھر کھانا بھی حرام۔ تو اگر کسی کے منہ میں مکھی اور مچھر داخل ہو گیا اور بے اختیار وہ حلق سے اتر گیا تو کوئی گناہ نہیں، بے اختیار میں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس مکھی یا مچھر کو روک سکتا تھا اور نکال سکتا تھا، پھر بھی اس نے نہیں روکا اور وہ حلق سے اتار لیا، تو نہ صرف یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹا، بلکہ چونکہ حرام چیز اس نے کھائی ہے، مکھی حرام ہے، مچھر حرام، اس لیے اسے تینوں کفارے دینا پڑے۔ تو اب اس کی مزید تشریح یہ مکھی مچھر کی تو شاید کل ہو، لیکن یہاں تک ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے جیسا مشہور ہے کہ اگر ہم نے روزہ نہ رکھا یا توڑ دیا تو ایک کفارہ دے دو، نہیں، بعض آدمیوں کو تینوں کفارے دینا پڑتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کفارے کی بات۔ یہاں میں ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں کیونکہ میں نے خون کا مسئلہ چھیڑ دیا، روزے کی حالت میں انسان کو پوری اجازت کہ تھوک کو وہ پی سکتا ہے، جو انسان کے منہ کا تھوک، بشرط یہ کہ یہ تھوک منہ سے باہر نہ آئے، جو تھوک منہ سے باہر آ گیا اب یہ ایک اجنبی، ایک نئی چیز بن گئی، جو تھوک منہ کے اندر ہے وہ جسم کا حصہ ہے، اور جسم کا حصہ ہے اس لیے اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب وہی تھوک منہ سے باہر آ گیا، اب اگر یہ تھوک دوبارہ منہ میں داخل ہو کے حلق سے نیچے اترا تو روزہ باطل ہے۔ اور دیکھیے تھوک میں اس لیے فرق بھی ہے، جب تک تھوک منہ میں رہتا
انسان کو نہ کراہیت آتی ہے، نہ گھن آتی ہے، نہ وہ برا. اسی لیے اسی تھوک سے آپ قرآن کے ورق بھی پلٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لعاب دہن ہے، بالکل پاک و پاکیزہ چیز. لیکن تھوک باہر آئے اور پھر کسی سے کہا جائے کہ اپنا ہی تھوک چاٹو، بڑا مشکل ہوگا اگر ذرا بھی وہ صحیح قسم کا انسان ہے، بہت زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ فرق ہے تھوک کے اندر. اور جب منہ کے اندر رہے تو منہ کا حصہ. تو اب مسئلہ سن لیجئے کہ جب تک تھوک منہ کے اندر، وہ آپ کے جسم کا حصہ اور اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ جان بوجھ کر اپنے منہ میں تھوک جمع کریں، اس کو باہر نہ آنے دیں، تھوک کو منہ میں تھوڑی دیر جمع کر کے حلق سے اتاریں تاکہ ذرا حلق کی خشکی وغیرہ دور ہو جائے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح. کراہیت ہوگی لیکن روزہ آپ کا غلط نہیں. یہ تو ہے تھوک کا مسئلہ. جب تھوک باہر آیا اب اس کو آپ نہیں پی سکتے. ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش، اس کا تو خیر مسئلہ الگ، کیونکہ جو ہم برش کرتے ہیں اس میں تو باقاعدہ پیسٹ لگایا جاتا ہے، پیسٹ تو ہے ہی باہر کی چیز. وہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کریں شرعاً جائز ہے، بس اس کا خیال رکھنا کہ وہ جو پیسٹ ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے. مسواک میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسواک کے اندر اس میں کوئی چیز باہر سے نہیں لگائی جاتی ہے، بلکہ مسواک اسی کا نام کہ اس لکڑی کو منہ میں داخل کریں اور منہ کے تھوک کی مدد سے دانتوں کو صاف کریں. اب مسواک کے دوران جب تک مسواک منہ کے اندر، جتنا تھوک منہ کے اندر ہوگا وہ سب حلق سے آپ اتار سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ مسواک باہر آ گیا، اب اس کے اوپر جو تھوک لگا ہوا پہلے اسے پوچھنا پڑے گا، پھر اس مسواک کو دوبارہ آپ منہ میں لے جائیں گے. ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ بالکل الگ ہے، کیونکہ اس میں تو شروع ہی سے آپ باہر کی چیز منہ میں لے جا رہے ہیں، اس کو تو آپ کو کنٹرول کرنا کہ پیسٹ حلق سے نہ اترے. اسی میں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ وضو کے روزے کے دوران، یہ روزے کی بات چل رہی ہے، شاید میں غلطی سے وضو کہہ گیا، روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کرنا بالکل جائز. شرط یہ ہے کہ حلق سے پیسٹ نہ اترنے پائے. اچھا، مسواک کی بات میں نے اس لیے کی کہ توضیح میں مسواک کا لفظ آ گیا تو لڑکے چکراتے ہیں توضیح پڑھ کے کہ کیا مطلب کہ مسواک اگر باہر آ جائے تو اس کا تھوک صاف کرنا ہوگا. وہ یہی اس کا اصول یہی ہے کہ جب مسواک باہر آ گئی تو گویا آپ کا تھوک باہر آ گیا، جو تھوک باہر آ جائے وہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا. یہ ایک مسئلہ. اب آئیے آخری مسئلہ. لیکن اگر تھوک میں کوئی باہر سے کوئی چیز ملے اور وہ اتنی کم ہو کہ منہ والے تھوک میں گھل مل کے ختم ہو جائے، اسی کا حصہ بن جائے. دیکھیے باہر سے اگر کوئی چیز تھوک میں جائے اور وہ باہر سے جانے والی چیز اتنی زیادہ ہو کہ صاف حلق کو محسوس ہو کہ باہر سے کوئی چیز آ رہی، وہ تو غلط ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے. لیکن اگر کوئی رطوبت، کوئی ایسی چیز باہر سے آپ نے منہ میں ڈالی، تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گئی، فقہ میں ایک لفظ ہے استحلاک. استحلاک کا مطلب یہ ہے بالکل ملا دینا، مکس اپ کر دینا. جس طرح فرض کیجئے کہ ایک گلاس میں پانی، آپ دوسرے گلاس سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے ہلا، دونوں پانی بالکل مل جائیں. یا اگر ایک ذرہ برابر آپ دودھ ڈال دیں ایک گلاس کے اندر، ذرہ برابر، اور ہلائیں گے تو وہ دودھ بالکل پانی میں گھل مل کے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دودھ کی مقدار زیادہ ہے اس کو ملائیں گے وہ ختم نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر باہر سے کوئی چیز آپ کے منہ میں گئی، کوئی رطوبت، کوئی تری، اور وہ اتنی کم ہے کہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گئی، پھر تو آپ کو اپنا تھوک پینے کی اجازت ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی وضو کے لیے کلی کر رہا یا ویسے ہی منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کر رہا، پانی باہر سے منہ میں لے گیا، کلی کر کے باہر تھوک دیا، لیکن تھوڑا بہت پانی تو کلی کا منہ میں رہ گیا ہوگا، اگر وہ تھوک میں گھل مل کے اسی کا حصہ بن رہا ہے پھر آپ کو وہ والا تھوک حلق سے نیچے اتارنے کی اجازت ہے. اب آئیے آخری جملہ، آخری مسئلے کا آخری جملہ. خون اگر دانتوں سے نکلا اور اتنا کم ہے کہ تھوک میں مل کے ختم ہو گئے اور وہ تھوک آپ نے پی لیا، کوئی گناہ نہیں، عام حالت میں بھی نہیں اور روزہ بھی صحیح. وہ جو میں نے کہا کہ خون پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور 3 کفارے ہیں، وہ یہ کہ اگر اتنا زیادہ خون ہے کہ تھوک میں مل کے ختم نہیں ہوا، نظر آ رہا، اس وقت اگر آپ اس تھوک کو پیئیں گے جس کے ساتھ خون جا رہا تو عام حالت میں بھی حرام ہے روزے کے علاوہ، اور روزے میں بھی حرام. اور معمولی سا خون دانتوں سے نکلا اور تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گئے، رنگ تک اس کا مٹ کے رہ گیا، اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج میں نے زیادہ وقت